السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 18۔ دن تیزی سے مہینوں کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ وہاں مہر النساء کے اوپر جو بیت رہی تھی اس سے بے خبر یہاں بچوں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ان کے کھانے کی ذمہ داری مکمل طور پر فریدہ بیگم نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ اس عورت نے اپنے خون ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اپنی بیماری، اپنا دکھ، اپنے گھر کے حالات اور معاملات کو پس پشت ڈال کر اپنے بھائی بھتیجوں کے لیے پکانا، ان کی خدمت کرنا، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ ان پر صرف بھائی بھتیجوں کی ذمہ داری نہ تھی، اپنے گھر کے کام بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی محبت کو اپنے خونی رشتوں پر ثابت کر دیا تھا۔ رزاق صاحب فریدہ بیگم کے سوا ویسے بھی کوئی نہ تھا۔ بڑے بھائیوں اور ان کی اولادوں نے انہیں وفا کی کوئی امید نہ تھی۔ سارا خاندان انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا۔ سلمان، عامر، روحیل خاندان کی کسی تقریب میں جاتے تو کسی غیر ضروری شے کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جاتا۔ لوگوں کے چہروں پر تمسخر اور طنزیہ ہنسی ان میں سے کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ اپنی ماں کا پٹھانی حسن لیے وہ نوجوان لڑکے بظاہر تو سب سے منفرد تھے، لیکن عزت کی کمی کے باعث ان کی اوقات خاندان میں 2 ٹکے کی بھی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عامر بہت زیادہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی مٹی ہو چکی تھی۔ کہیں جاتے تو خاموشی سے کونے میں بیٹھے رہتے، ان میں بات کرنے کا کانفیڈنس بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ عامر تو اپنی دنیا میں ہر وقت مگن رہتا، اکثر و بیشتر خاندانی تقریبات اور میل ملاپ میں وہ موجود ہی نہ ہوتا۔ رزاق صاحب کا لڑکوں پر بس ایک ہی حوالے سے بس چلتا تھا کہ وہ انہیں وقت پر پیسے دیتے تھے، اس کے علاوہ تینوں ان کی کوئی بات نہ مانتے۔ البتہ سلمان کی فطرت میں کچھ لگاوٹ تھی، لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، ان کے کام آتا۔ خاندان میں کسی کو کوئی چھوٹا بڑا کام ہوتا تو وہ سلمان خاندان کے دیگر کزن کے ساتھ مل کر خوب مدد کرواتا۔ کسی کی شادی ہوتی تو کرسیاں لگانے میں بھی جھجکتا نہیں اور ہر قسم کے کام کے لیے وہ تیار ہو جاتا۔ راحیل صاحب کے گھر قربانی ہوا کرتی تھی تو سلمان ہی اپنے تمام کزنز کے ساتھ آخر تک سارا کام سمٹواتا، یہاں تک کہ سارا گھر بھی دھلوا کر صاف ستھرا کر کے جاتا۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں اپنا مقام پا چکا تھا۔ وہ لوگ جو اسے ابھی بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کہیں نہ کہیں اس کی محنت کے معترف بھی ہو چکے تھے۔ اب خاندان کو کام کے وقت سلمان یاد آتا۔ اس کی ماں بھی تو ایسی ہی تھی، اچھی تو بہت اچھی، کسی کام میں پیچھے نہیں ہوتی تھی، انتہائی محنتی۔ بہرحال وقت کا کام ہے گزرنا، وہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ یوں ہی سرد و گرم دیکھتے ہوئے 8 سال بیت گئے۔ فریدہ بیگم نے اپنے بھائی بھتیجوں کو پورے 8 سال روٹی بنا کر کھلائی، اور اس کے بعد راحیل صاحب نے اپنی بیٹیوں کی شادی سلمان اور عامر سے کی تاکہ ان کے ٹوٹے بکھرے گھر کو ان کی بیٹیاں جوڑ سکیں، ایک مکمل ہنستا بستا گھرانہ بنا سکیں۔ ان 8 سالوں میں مہر النساء کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس عمر میں بچہ نہیں، اللہ کریم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مہر النساء اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بے آواز سے سک رہی تھی۔ جو خیال اس وقت اسے آ رہا تھا وہ یقیناً اس کے لیے بہت خوفناک تھا۔ وہ 32 سال کی عمر میں ماں نہیں بننا چاہتی تھی، وہ بھی انور کے بچے کی۔ نہیں اللہ پاک، پلیز ایسا نہ ہو۔ مہر النساء نے دل سے دعا کی تھی، لیکن قسمت میں جو لکھا تھا وہی ہوا۔ چند دن میں ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ امید سے ہے وہ۔ ظلم و ستم کے وہی پہاڑ اس پر روز کے حساب سے توڑے جاتے۔ اسی حال میں اسے نوکری کرنی پڑتی، مہینے کی تنخواہ سے اسے گھر بھی چلانا ہوتا اور انور کو بھی پیسہ دینا پڑتا۔ البتہ صبا کو وہ اپنے پڑوس میں ایک قابل بھروسہ عورت کے پاس چھوڑ کر جانے لگی تھی۔ وہ اس عورت کو یہ تو نہ بتا سکے کہ صبا کے سوتیلے باپ کی اس پر غلط نظر ہے، لیکن اس نے اپنی باتوں میں الجھا کر اپنی پڑوسن دردانہ کو یہ چیز باور کرا دی تھی کہ وہ اس کے علاوہ اس کی بچی کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ انور یوں ہی کبھی اس گھر میں ہوتا تو کبھی سمیہ کے گھر پر۔ مہر النساء نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے لیے یہ کانٹے اس نے خود ہی چنے ہیں۔
وقت تیزی سے گزر رہا تھا. اس کی گود میں خوبصورت سی بیٹی نے جنم لیا. انور کو اس اولاد سے کوئی سروکار نہ تھا. اس بچی کی پیدائش پر آج اسے اس کا پہلوٹی کا بیٹا عامر بہت یاد آیا تھا. سرخ و سفید رنگت والا وہ پٹھانی نقش کا لڑکا جس کی ہلکی بھوری آنکھیں بالکل ماں جیسی تھی. نین نقش بھی کافی حد تک ماں سے مشابہ تھے. وہ جس نے پہلی بار اسے ماں ہونے کے مرتبے پر فائز کیا تھا، لیکن ان سب کو بہت پیچھے چھوڑ کر آ چکی تھی. خود کو پرانی باتوں کے لیے بے چین کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا. 15 دن کے آرام کے بعد اسے پھر سے کام پر کھڑے ہونا پڑا. اپنے ساتھ کچھ عرصے تو وہ بچی کو لے جانے لگی، لیکن پھر فیکٹری میں اس کو بچہ ساتھ لے جانے پر پابندی لگا دی گئی. اس میں بھی اس کی بہن نرمین اور پڑوسن دردانہ نے بڑی مدد کی. البتہ ان چند سالوں میں بڑی ہوتی ہوئی صبا کے ذہن پر بہت گہرے اور غلیظ نقش چھوڑ دیے تھے. اپنے سوتیلے باپ کا ماں سے رویہ، اس کے بعد ان کی الٹی سیدھی حرکتیں اس بڑی ہوتی ہوئی بچی کے ذہن پر گہرے نقش چھوڑ رہی تھی. وہ علاقہ ایسے ہی تھا. دور دور تک ان پڑھ لوگوں کی بہتات، گالیاں بکتے ہوئے مرد، ظلم سہتی ہوئی عورتیں اور ننگے اور گندے ہولیوں میں پھرتے ہوئے بچے. گلی کوچوں میں عورتوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا. وہ اس ماحول کی باسی ہو چکی تھی جہاں کوئی ماں اپنے بچے کی پرورش نہ کرنا چاہے. اس پر ستم ظریفی یہ کہ انور نے اسے ایک گندی لت کا عادی بنا دیا تھا. ویسے تو اس کا اور انور کا بہت زیادہ آمنا سامنا نہ ہوتا، لیکن جب جب وہ گھر میں موجود ہوتی اور انور اس سے بات چیت کرتا تو اسے ایک غلط کام کرنے کی ترغیب دیتا. منی، میری بات سن، جاؤ کمرے میں، تیری ماں کا بٹوا رکھا ہے، اس سے مجھے کچھ پیسے نکال کر لا کے دے، پھر میں تجھے لے کر آئس کریم کھلاؤں گا. پہلے پہل تو صبا نے انور کی بات نہ مانی، لیکن پھر چاکلیٹ، آئس کریم اور چیز کے لالچ میں آ کر اس نے ماں کے بٹوے سے پیسے چوری کرنا شروع کر دیے. یہی نہیں، اب انور اسے اس پڑوس کے گھر میں جا کر بھی چوری کرنے کی ترغیب دینے لگا تھا. کہیں نہ کہیں صبا نے ان پر عمل بھی کیا. وہ پکڑی بھی نہ جاتی. معصوم سی صورت والی صبا پر کسی کو شک نہ ہوتا، لیکن اس نے انور کی باتوں میں آ کر خود کو اس گندی لت کا شکار کر لیا. صبا، یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے کپڑوں میں؟ امی، وہ میرے پیسے ہیں، مجھے انور نے دیے ہیں، صبا نے ہکلاتے ہوئے بولا تھا. اس کی اس بات پر مہرالنساء نے ایک زوردار تماشا صبا کے چہرے پر رسید کیا تھا. سچ سچ بتا، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ بکواس سننے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں میں یہاں. مہرالنساء کو 100% یقین تھا کہ اتنے پیسے اس کی بیٹی کے تو ہرگز نہیں ہو سکتے. روتے روتے صبا نے اسے ساری حقیقت بتا دی. مہرالنساء نے اپنا سر پکڑ لیا تھا. اللہ اللہ کر کے اس کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا. اب مار دھاڑ میں بھی واضح فرق آ گیا تھا، کیونکہ وہ جو مانگتا تھا وہ اسے خاموشی سے دے دیتی تھی، چاہے پیسے ہوں یا اپنا جسم. لیکن اس کی ناک کے نیچے جو کھیل انور نے صبا کے ساتھ کھیل لیا تھا وہ ایک ناقابل برداشت تمر تھا. پہلے کئی روز سے رزاق سلمان سے صبا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے کئی ذریعوں سے صبا سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن مہرالنساء نے صبا کو رزاق سے ملنے نہ دیا تھا. لیکن اب وہ کسی اور ہی نہیج پر سوچ رہی تھی. صبا 7 سال کی تھی. اس نے اب اس گندی عادت کا اعتراف ماں کے سامنے روتے روتے خود کیا کہ پہلے پہل تو انور نے اسے چوری کرنا سکھایا. اسے سارے پیسے دے دینے کے بعد وہ ایک چاکلیٹ یا آئس کریم اسے کھلا دیتا تھا، لیکن پھر صبا زیادہ پیسے چرا کر انور کو کم دینا شروع کیے اور اس کا ایک بڑا حصہ اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا. یہ وہی پیسے تھے جو صبا نے ان چوریوں سے جمع کر لیے اپنے پاس رکھے تھے. مہرالنساء کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی ہر حوالے سے برباد ہو جائے گی. اگر یہاں انور کی سنگت میں رہی تو ایک تو اس کی عزت جانے کا ڈر تھا، اور اب تربیت کے اعتبار سے بھی وہ صفر ہو چکی تھی. اس نے دل پر پتھر رکھ کر صبا کو بھی رزاق کو دے دینے کا فیصلہ کیا. رزاق اور فریدہ بیگم سے رابطہ قائم کر کے مہرالنساء نے صبا کو رزاق کے حوالے کر دیا. اپنی بیٹی کو حاصل کر کے وہ بہت خوش تھا، لیکن مہرالنساء کے دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، کیونکہ نرمین جو کہ صبا کی خالہ تھی اس کے گھر میں رزاق اور فریدہ بیگم آئے اور صبا کو اپنے ساتھ لے گئے. یہ مہرالنساء نے جان بوجھ کر کیا تھا.
جو اس وقت مہرالنساء کا حال ہو چکا تھا۔ اگر رزاق دیکھ لیتا تو اس کا مذاق بھی اڑاتا اور اسے کہتا کہ دیکھ لو تم نے اپنے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ ایک یہی چیز تو تھی جو مہرالنساء سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس کی انا اور اس کے غرور پر ضرب وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وقت کام ہے گزرنا، وہ گزرتا چلا گیا۔ مہرالنساء نے پلٹ کر دوبارہ سلمان، روحیل اور عامر کی صبا کی طرف نہ دیکھا تھا، نہ ہی کبھی ان کے معاملات کی خواہش کا اظہار کیا۔ سلمان چپکے چپکے کبھی کبھار ماں سے ملنے جاتا تھا، لیکن مہرالنساء نے نہ اس سے ملتی اور نہ ہی اس سے اپنا کوئی پتہ بتا رکھا تھا۔ یہاں رزاق کے حالات بچوں کے بڑے ہونے کے بعد بہتر ہو رہے تھے، لیکن نفسیاتی پن میں پختگی آتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مہرالنساء نے ایک کے بعد دیگرے 40 سال کی عمر تک 3 بیٹیوں کو جنم دیا۔ اب اس کا محور و مرکز وہی 3 لڑکیاں تھیں۔ وہ محنت کر رہی تھی، کما رہی تھی اور اپنے بچیوں کو پال رہی تھی۔ انور کا کردار وہی تھا، کبھی مار کبھی داڑ۔ رزاق نے دوبارہ شادی نہ کی۔ صبا کے توسط سے یہاں تقریباً سب لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں مہرالنساء نے شادی کر کے بچی بھی پیدا کر لی ہے۔ فریدہ بیگم نے کئی بار رزاق کو باز کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ اسے شادی کر لینی چاہیے، وہ بھی جوان ہے اور اگر جوان نہیں بھی ہے تو اس کے بچوں اور گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت درکار ہے، لیکن اس نے شادی نہ کی۔ اس کا عورت نامی مخلوق سے ہی اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اس دن میں ہر وقت یہی چلتا رہا کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے گا تو وہ بھی مہرالنساء کی طرح ہی اسے فریب دے گی، اور نہ جانے شادی سے پہلے اس کے کتنے چکر ہوں گے۔ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا۔ اس کے ماں سوائے اپنی بہن کے دنیا کی ہر عورت بد کردار اور خراب لگتی تھی، اور کہیں نہ کہیں صحیح ہوا۔ اگر رزاق کسی عورت سے شادی ہو جاتی تو وہ اس کا جینا محال کر دیتا، جیسا کہ عامر نے اقرا کے ساتھ کیا۔ شاید اس عورت کے ساتھ اقرا سے بھی بدتر ہوتا۔ دوسری جانب مہرالنساء کی زندگی تنگی اور غموں کا پہاڑ تھی۔ ایک روز 22 سالہ سلمان کے نمبر پر اس کی خالہ نرمین کا فون آیا۔ نرمین خالہ اور سلمان کا تعلق ابھی بھی بہت مضبوط تھا۔ اکثر وہ فون پہ باتیں کیا کرتے، لیکن اس بار آنے والی کال نے سلمان کے شعلہ روشن کر دیے تھے۔ مقابل کی بات سن کر سلمان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جلدی آؤ سلمان، جلدی آؤ، کہیں وہ تمہیں دیکھے بغیر ہی نہ مر جائے۔ نرمین خالہ نے مہرالنساء کو اہل جن کے بارے میں بتایا تھا۔ ہسپتال میں پتہ معلوم کر کے سلمان 3 بجے بدل کر مطلوبہ مقام پر پہنچا۔ حدود آمدنی کے رہتے اس کے پاس سائیکل یا بائک موجود نہ تھی، اور نہ ہی جیب میں اتنا پیسہ تھا کہ ماں کا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرا سکے۔ وہ اس وقت ایک گورنمنٹ ہسپتال میں آئی سی یو میں تھے۔ اس کی نظر جیسے ہی اپنی ماں کے وجود پہ پڑی تو وہ انہیں پہچاننے سے قاصر ہو گیا۔ مشینوں اور پٹیوں میں جکڑا ان کا وجود، حد سے زیادہ سوجا ہوا چہرہ۔ سلمان کو اپنی ماں کو بچانے کے لیے تھوڑی دشواری ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہاں انور بھی موجود تھا اور انور کے کچھ خاندانی رشتہ دار بھی۔ سلمان نے قہر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بے نیازی سے سر جھٹکتا ہوا انور نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کالے پل پر ہوا ایکسیڈنٹ، بہت بھیانک ایکسیڈنٹ تھا، بس دیکھو بچتی ہے کہ مرتی ہے۔ چند جملوں نے بات لپیٹ کر جیسے اس نے سلمان پر احسان کیا تھا۔ گورنمنٹ کا ادارہ تھا، وہاں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہ تھی۔ سلمان کو بھی وہاں سے بھیج دیا گیا۔ روتا دھوتا وہ فریدہ بیگم کے گھر پہنچا تھا۔ آج 8 سال بعد اپنی ماں کو یوں دیکھ کر اس کی روح چھلنی ہو گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے فریدہ بیگم کو ساری بات بتا دی۔ پھپھو امی مر رہی ہیں، امی کی حالت بہت خراب ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کالا پل پہ، میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ان کا علاج کروا سکوں، پھپھو وہ مر رہی ہیں، پھپھو وہ مر جائیں گی۔ فریدہ بیگم نے سلمان کو سینے سے لگا کر تسلی دی۔ 2-3 دن تک سب سلمان کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ رزاق نے بھی زیادہ اس کی بات کو توجہ نہ دی۔ عامر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ روحیل اور صبا بس خاموش تھے۔ سب سے زیادہ بے چین سلمان ہی تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کے نمبر پر کسی معلوم نمبر سے کال آئی۔
آگے سے مقابل کی آواز پہچاننے میں سلمان کو بالکل دقت نہ ہوئی تھی۔ مہرالنساء کا انتقال ہو گیا ہے، ظہر میں اس کی تدفین۔ اگر تم چاروں بچوں میں سے کوئی آنا چاہے تو آ جائے۔ ایک طرف سلمان کے کانوں میں ماں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا سور پھونکا جا رہا تھا، اور دوسری جانب ظہر کے کانوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، یعنی عین میت اٹھنے کے وقت اسے خبر دی گئی تھی۔ جس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں سے مہرالنساء کا علاقہ بہت زیادہ دور تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بسوں کے دھکے کھا کر ہی وہ وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے یہاں کسی کو بنا بتا کر وقت ضائع کرنے کے بجائے فوراً رخت سفر باندھا۔ 2 گھنٹے کا سفر اس نے کسی طرح پرائیویٹ رکشہ کر کے 1 گھنٹے میں طے کیا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچا، کلمہ شہادت کے سائے میں جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ سلمان کی ہوائیاں اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر گم ہوئی تھی۔ اس نے رکشے سے چھلانگ لگائی اور دیوانہ وار دوڑتا ہوا امی امی پکارنے لگا۔ وہ جس تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اس کی چپل راستے میں ہی کہیں چھوٹ گئی تھی۔ اس نے ننگے پیر ہی قبرستان کی دہلیز کو عبور کیا، اور جب تک وہ جنازے کے ساتھ ہجوم سے جا ملا، وہ لوگ مہرالنساء کو قبر میں اتار چکے تھے۔ لگتا تھا جیسے جان بوجھ کر انور نے سلمان کی پکاروں کو نظر انداز کیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ پیچھے مہرالنساء کا بیٹا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اس نے جلدی جلدی تدفین کا مرحلہ شروع کروا دیا۔ ہجوم کو چیر کر سلمان قبر کے سرہانے پر پہنچا تو گور کن مٹی برابر کر رہا تھا۔ اس مٹی پر گر کر سلمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس مٹی کو اپنی انگلیوں میں بھر کر اپنے چہرے پر لگاتا امی امی کی صداؤں سے سارا قبرستان گونج رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے قبر پر لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم پر قبرستان کی مٹی لگ چکی تھی، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اپنے ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہونے نہ ہونے کی پرواہ وہاں کسی کو نہ تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے، اب وہ تھا، اس کی ماں کی قبر تھی اور اس کا غم تھا۔ کچھ روز پہلے: انور دیکھ، میں نے سمیہ سے کچھ نہیں کہا ہے، اس نے تجھے میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اس کی خوبصورت بیٹیوں کے سامنے میری شہزادی جیسی لڑکیاں ہیں؟ وہ جلتی ہے مجھ سے اور میری بیٹیوں سے۔ تو اس کی باتوں میں آ کر مجھ سے جھگڑا مت کر۔ اگر وہ بدصورت ہے نا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بکواس مت کر، میرے بچے ہیں وہ۔ تجھے اپنے حسن پہ بہت ناز ہے نا، یوں ہی اکڑ اکڑ کے تو نے خدیجہ کے رشتے والوں کو بولا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انور نے مہرالنساء کے منہ پر چماٹ مارا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ مہرالنساء بھی جنونی ہو رہی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ خدیجہ کے رشتے والوں نے مہرالنساء کی بڑی بیٹی رضیہ کو دیکھ لیا، جو سمیہ کے گھر کسی کام سے گئی تھی۔ سمیہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی خدیجہ۔ دونوں سوتنوں نے سمجھوتے کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا اور بچوں کی بھی آمد و رفت ہوتی تھی، لیکن رضیہ کو دیکھ کر خدیجہ کے رشتے والوں نے اس سے شادی کو انکار کر دیا۔ اب انہیں رضیہ سے رشتہ کرنا تھا، جبکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن اپنی جسامت اور ڈیل ڈول کے باعث جوان لگتی تھی۔ ان کم ظرف لوگوں نے یہاں تک کہا کہ وہ رشتہ ڈال کر کچھ سال انتظار کر لیں گے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے مکھن ملائی جیسی کھڑے نین نقش والی رضیہ ہی چاہیے۔ یہ چیز سمیہ سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے انور کو چابی بھر کر مہرالنساء کے پیچھے لگا دیا۔ انور کی فطرت میں معمولی سی تبدیلی آئی تھی کہ اسے اپنی پہلی بیوی سمیہ کی قدر ہو گئی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کی بات بھی سنتا تھا۔ مہرالنساء کا ریکارڈ اتنا اچھا نہ تھا۔ وہ اس کی نظر میں بدکردار اور دھوکہ دینے والی عورت تھی، جو اس کی خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ ایسی عورتوں کا خاکہ اس کے عاشق کی نظر میں بھی مشکوک ہی ہوتا ہے۔ اس بات کی مصداق، جو ایک سے وفا نہیں کر سکتی وہ ہم سے کیا کرے گی؟ اسی لڑائی نے بڑھتے بڑھتے خطرناک صورت اختیار کر لی تھی۔ انور نے مہرالنساء کو جانوروں کی طرح پیٹا اور پھر دوسری منزل کے زینے سے دھکا دے دیا۔ اس دن سلمان نے جو ماں کی حالت دیکھی، وہ کسی ایکسیڈنٹ کی بنا پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ سب انور کا کیا دھرا تھا۔ لائک کر دیا